ٹریولنگ چیئر پر بیٹھا وہ گھونٹ گھونٹ کر کے کافی پی رہا تھا۔ اس پریوش کا چہرہ اس کی نگاہوں میں بار بار گردش کر رہا تھا۔ وہ بار بار اس کے خیالوں میں آ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا مگ اس نے ٹیبل پر رکھا اور آنکھیں موند کر سر چیئر کی پشت سے ٹکایا۔ وہ مہتاب پھر نظروں کے سامنے تھی۔ کون ہو تم اور کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ آنکھیں جھٹ سے کھولتے ہوئے وہ جھنجھلا کر بولا جیسے وہ اس کے سامنے کھڑی ہو۔ سر، may I come in؟ آلیان نے دروازہ ناک کیا۔ ہاں آ جاؤ، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سر، آپ کی میٹنگ تو ایک ہی تھی آج اور وہ آپ اٹینڈ کر چکے ہیں، باقی تو آج کی کوئی مصروفیات نہیں ہے آپ کی۔ آلیان نے آتے ہی بتایا۔ میں نے پوچھا تھا۔ اس کی سرد نگاہیں آلیان کے چہرے پر گڑیں تو وہ گھبرا گیا۔ سر، وہ مجھے لگا شاید یہی پوچھنے کے لیے بلایا ہو۔ اس نے نظریں جھکائیں۔ اشتر نے گھور کر بیٹھنے کی اجازت دی۔ تم سے ایک ضروری کام تھا، اسی لیے بلایا ہے۔ آلیان کے بیٹھتے ہی اشتر بولا۔ جی سر، بولیں۔ آلیان نے اس کے حسین سرد چہرے کو دیکھا۔ اشتر نے دراز میں سے انویلپ نکالا اور اس میں سے تصویر نکال کر آلیان کے سامنے رکھی۔ تصویر دیکھ کر آلیان کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ حیرانی سے کبھی تصویر کو دیکھتا، کبھی اشتر کو، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ لڑکیوں کی تصویر اسی کے پاس سے نکلی ہے۔ مجھے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ اپنی شہادت کی انگلی اس نے انمول کی تصویر کے اوپر رکھی۔ آلیان حیرانی کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ جی سر۔ زبان ہونٹوں پر پھیر کے اس نے خود کو سوچوں سے آزاد کیا۔ حیرانی البتہ قائم تھی۔ کہاں سے ہے، کون ہے، کیا کرتی ہے، کہاں رہتی ہے؟ ساری معلومات مجھے کل صبح تک مل جانی چاہیے۔ اس نے آلیان کے چہرے پر حیرانی واضح دیکھی تھی۔ جی سر، سب پتہ کروا لیتا ہوں میں۔ آلیان نے تصویر اٹھا کر دیکھی اور اشتر نے بغور آلیان کو۔ آلیان کی آنکھوں میں احترام دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ اور ہاں، یہ تصویر ادھر سے ادھر نہ ہو۔ مجھے کل ساری انفارمیشن کے ساتھ یہ تصویر واپس کرنا۔ اشتر نے دو ٹوک کہا۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں۔ آلیان نے مسکرا کر تسلی دی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو اور میرا کام نہیں بھولنا۔ چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے حکم دیا۔ اوکے سر۔ تصویر انویلپ میں ڈال کر وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اور ہاں، یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، کوئی کوتاہی نہ ہو۔ لہجہ وارن کرنے والا تھا۔ جی سر، جانتا ہوں۔ کسی بھی قسم کی کوتاہی کی صورت میں چھری میری گردن کے نیچے آئے گی۔ آپ بے فکر رہیں، اپنا کام پوری ایمانداری سے کروں گا۔ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ سمجھ گیا تھا کہ اشتر کیا چاہتا ہے اس سے۔ گڈ۔ سر ہلا کر اس نے چیئر کی پشت سے ٹکا دیا۔ آلیان مسکراتا ہوا اس کے روم سے نکل گیا اور وہ اس کے خیالوں میں کھو گیا۔ کمینے، الو کے پٹھے، زندگی عذاب کر کے رکھ دی تم نے میری۔ شمیم 4 سالہ علی کو چپلوں سے بری طرح پیٹ رہی تھی۔ امی، امی، میں نے کچھ نہیں کیا قسم سے۔ مت مارو ماں، بہت درد ہو رہا ہے۔ نہیں۔ ننھا علی پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ماں کی گرفت سے آزاد ہو جائے۔ تیری وجہ سے جو درد مجھے ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ بول۔ پہلے تیرے باپ نے دھتکارا اور اب تیری وجہ سے مجید بھی مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ شمیم آپے سے باہر ہوئی تھی۔ اس نے بڑی زور سے چپل علی کی کمر پر ماری۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ امی قسم لے لے میں نے کچھ نہیں کیا۔ بابا نے جھوٹ بولا ہے۔ ان کے کپڑوں پر چائے میں نے نہیں گرائی تھی۔ اماں، انہوں نے خواہ مخواہ مجھے مارا اور اب تم۔ وہ 5 سالہ بچہ اپنے حق میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چپ کرو بدتمیز۔ صحیح کہتا ہے مجید، میں نے تجھے لاڈ پیار میں بہت بگاڑ دیا ہے۔ تجھے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں رہی۔
پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گری تھی جب تو اس دنیا میں آیا تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میں ایک معذور بچے کو جنم دینے والی ہوں تو قسم سے تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتی۔ شمیم پر جنون سوار تھا۔ اس نے چپل کھینچ کر اسے ماری جو اس کے منہ پر لگی، لیکن اس چپل کی تکلیف اسے محسوس نہیں ہوئی۔ وہ ان لفظوں کو دل پر لے گیا جو اس کی ماں کے منہ سے ادا ہو رہے تھے: معذور ہوں، لنگڑا ہوں، اسی لیے کسی کام کا نہیں ہوں، لنگڑا لنگڑا کر چلتا ہوں، چلتے چلتے گر بھی جاتا ہوں، آپ کی خوشیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں۔ وہ سارے جملے اس کی زبان سے ادا ہوئے جو وہ پچھلے 4 مہینوں سے اپنے لیے سن رہا تھا۔ ہاں، عذاب ہے تو میرے لیے۔ اب سمجھ آئی مجھے کہ جمشید نے تجھے کیوں نہیں رکھا، کیونکہ تو ایسا عذاب ہے جو اس کی خوشیوں کو بھی نگل لیتا۔ شمیم کچھ ماہ بعد وہی طریق دوہرا رہی تھی جس کی شروعات جمشید نے کی تھی۔ وہ نائلہ کی محبت میں اندھا ہوا تھا اور یہ مجید کی۔ وہ بھی غصے میں اپنا نقصان کر بیٹھا تھا اور یہ بھی غصے میں اپنا نقصان کرنے والی تھی۔ 4 مہینوں میں مجید نے اس کے بیٹے سے متنفر کر دیا تھا۔ وہ بچہ منتظر رہتا تھا اپنی ماں کا، لیکن وہ مجید کی محبت میں اسے فراموش کر گئی تھی۔ اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے کا اسے کوئی خیال نہیں تھا۔ مجید کی صورت میں جو محبت اسے ملی تھی وہ اسے کسی حال میں بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ بس اس بات کا خیال اسے ہوتا تھا کہ مجید اس سے ناراض نہ ہو۔ آج صبح بھی مجید نے اپنے کپڑوں پر چائے گرا دی اور نام علی کا لگا کر اسے بلا وجہ مارنا شروع کر دیا۔ شمیم شور کی آواز سن کر آئی تو وہ علی کو برا بھلا کہہ کر اس سے جھگڑنا شروع ہو گیا اور ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا۔ شمیم کی تو جان ہی نکل گئی اس کی ناراضی سے۔ اس نے بھی چپل اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس پر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ اس سب کا کیا اثر لینے والا ہے۔ امی، آپ بھی ابو کی طرح ہو گئیں۔ اپنی بائیں ٹانگ پکڑ کر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ پہلے مجید کے باری بھر کم تھپڑ کھائے تھے جس کی وجہ سے رخسار نیلے ہو رہے تھے، منہ سے تھوڑا تھوڑا خون نکل رہا تھا۔ پھر ماں نے چپل سے بے دردی سے مارا تھا۔ تیرا باپ بالکل ٹھیک تھا، میں ہی پاگل تھی اس وقت۔ صحیح کہتا تھا کہ تم معذور لنگڑا کسی کام کا نہیں ہے۔ بڑھاپے میں بھی تجھے بٹھا کر کھلانے کی ہمت نہیں تھی اس میں، نہ مجھ میں ہے۔ تو ہمارا سہارا بن ہی نہیں سکتا، تجھے خود سہارے کی ضرورت ہے۔ ساری زندگی دوسروں پر بوجھ بن کے رہے گا تو؟ شمیم کے الفاظ اس کے معصوم دل کو چیر رہے تھے۔ ہوں میں لنگڑا، ہوں میں معذور، لیکن آپ کی طرح نہیں ہوں۔ آپ بھی ابو جیسی نکلیں۔ آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آخری دفعہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کب کھانا کھلایا تھا، کب مجھے پیار سے سلایا تھا، اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ ابو بدلے نہیں تھے، انہوں نے شروع سے ہی مجھ سے محبت نہیں کی۔ بدلی تو آپ ہیں۔ جس طرح ابو سے نفرت کرتا ہوں، اگر ویسی نفرت آپ سے بھی ہو گئی تو کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ وہ بچہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہا تھا۔ دفع ہو جا، مر جا کہیں جا کر، جان چھوڑ میری۔ پتہ نہیں مجید کیسے مانے گا۔ وہ اس پر چلا کر کمرے میں چلی گئی۔ مجید کی فکر ہو رہی تھی اور علی وہیں بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لے کر روتا رہا۔ ماں باپ کے جملے کانوں میں گونجتے رہے۔ وہ آنسو پونچھ کر کھڑا ہوا اور شمیم کے کمرے باہر لڑکھڑاتا ہوا آیا۔ امی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ آپ نے اور بابا نے بہت مارا ہے مجھے، میں یہ مار کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ روتا ہوا اس کے دروازے کے باہر چیخا۔ دفع ہو جا یہاں سے اپنی منحوس شکل لے کر، ورنہ اور پٹو گے مجھ سے۔ شمیم کی غصیلی آواز باہر آئی۔ امی، آئی ہیٹ یو، میں ناراض ہوں آپ سے، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ ہاں تو جاؤ، مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ شمیم چلائی اور مجید کو فون کرنے لگی، لیکن وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آوازیں دیتی رہنا امی، میں نہیں آؤں گا اب۔ وہ آنسو آستین سے رگڑ کر چلایا اور شمیم نے اس کی بات پر ذرا دھیان نہیں دیا۔
علی دل برداشتہ ہو کر اپنے پاؤں پکڑے لڑکھڑاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بس لنگڑا اور مزدور یہ لفظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ برآمدے میں کھڑی وہ سوچوں میں گم تھی۔ اعجاز نے رشتے والوں کو ہاں میں اپنا جواب دے دیا تھا اور اسے وہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے، خاص کر وہ لڑکا جس کی آنکھ میں ذرا احترام نہیں تھا۔ اوہ، یہاں تو سوگ منایا جا رہا ہے۔ ماریا طنزیہ مسکراتی ہوئی آئی۔ میں کس بات کا سوگ مناؤں گی؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ دو بدو بولی۔ بھئی، تمہاری قسمت ہی ایسی ہے کہ اس پر سوگ منانا تو بنتا ہے۔ اب دیکھو نا، شہزادیوں جیسی شکل ہے تمہاری، بجائے کسی محل میں جانے کے ایک عام سے گھر میں ایک عام سی شکل صورت جیسے لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گی۔ لوگ تو تمہارا مذاق اڑائیں گے نا۔ پتہ ہے تمہاری اور نجم بائی کی جوڑی کیسے لگے گی؟ ایسی جیسے حور کے برابر میں لنگور۔ اپنے سوالوں کا خود ہی جواب دیتی وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسی۔ شہزادے کے خیالوں میں رہنے والی کی قسمت میں فقیر آ گیا۔ ہا 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 ہا، مجھے دیکھو، میں بالکل عام سی شکل و صورت کی۔ میرا رشتہ جس سے ہوا ہے وہ بہت ہی ہینڈسم، گڈ لکنگ، پڑھا لکھا سمجھدار لڑکا ہے۔ میں شادی ہو کر دبئی چلی جاؤں گی اور وہاں راج کروں گی راج، اور تم یہاں جھاڑو پوجا کرتی رہنا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس نے قہقہ لگایا۔ اللہ کرے جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا ہی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارا کزن شاید تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ آنن فانن وہاں سے آ کر شادی کرنا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ بویں سکیر کر اس نے سر ہلاتے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ ان کی باتیں سنتی تالیہ ماتھے پر بل لیے پوچھنے لگی۔ ان کے ساتھ اعجاز بھی تھے۔ مطلب صاف ہے تائی جان، میری باتوں کا برا مت مانیے گا، میں بس ایک رائے دے رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے اس کا رشتہ آنن فانن طے کر دیا، لڑکے کے بارے میں جانے بغیر۔ ٹھیک ہے وہ آپ کا بھانجا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ ساری زندگی ملک سے باہر رہا ہے، کبھی وہ لوگ آپ سے ملنے پاکستان نہیں آئے، اب اچانک آ رہے ہیں وہ بھی شادی کے لیے۔ اتنی دور اپنی بیٹی کو بھیجنے پر راضی ہیں آپ، جبکہ وہاں اس کا اپنا کوئی نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا تو وہاں کوئی ہے بھی نہیں، اور پتہ نہیں لڑکا کیا کرتا ہوگا وہاں۔ آپ لوگوں نے پتہ تو کروایا نہیں۔ انمول کو یہ باتیں کئی دنوں سے تنگ کر رہی تھی، آج اس نے کہہ ہی ڈالی۔ چپ رہو تم، جو منہ میں آ رہا ہے بولے چلی جا رہی ہو۔ صاف صاف بولو نا کہ تم جل رہی ہو مجھ سے، ماریا چلائی۔ انمول، اپنی زبان بند رکھو تو اچھا ہے، ہم اس کے ماں باپ ہیں، اس کا اچھا برا جانتے ہیں، تم اماں مت بنو۔ تالیہ نے ڈپٹ دیا۔ تم اپنی فکر کرو انمول، ماریا کے لیے ہم ہیں۔ یاور بہترین لڑکا ہے، بہت خوش رکھے گا میری ماریا کو، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعجاز نے بھی جاڑ پلا دی۔ جل گئی مجھ سے اور کچھ نہیں، ماریا نفرت سے بولی۔ تمہارے پاس ہے ہی کیا جو میں جلوں؟ میرے ذہن میں تو خدشات تھے، وہ میں نے ظاہر کر دیے، باقی تو آپ لوگوں کی مرضی۔ اللہ خوش رکھے اسے، میں تو یہی دعا کرتی ہوں، مسکرا کر کہتی وہ سر جھٹک کر چلی گئی۔ وہ تینوں غصے میں اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا بے صبری سے الیان کا انتظار کر رہا تھا۔ آج کی ساری میٹنگز اس نے کینسل کر دی تھی۔ دایاں پاؤں تیزی سے ہل رہا تھا۔ سر، مے آئی کم ان؟ الیان نے مسکراتے ہوئے دروازہ ناک کیا۔ ہاں آ جاؤ، وہ سیدھا ہو بیٹھا، دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہوئی۔ سر، آپ کا کام ہو گیا، میں کمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ آیا ہوں۔ اس نے انویلپ جس میں اس کی تصویر تھی وہ اس کے سامنے رکھا اور بیٹھا۔ جلدی بتاؤ، اس کی بے صبری پر الیان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سر، ان کا نام انمول فاطمہ ہے۔ الیان نے بے حد ادب سے اس کا نام لیا اور اشتر کی دھڑکنوں میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد یہ تایا کے گھر رہتی ہیں، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔
گریجویشن کیا ہوا ہے، مشہور اکیڈمی ہے، وہاں پر یہ انگلش اور میتھس کی ٹیچر ہیں۔ ان کے تایا کے کپڑوں کی دکان پر سیلز مین ہیں۔ اعجاز احمد نام ہے ان کا۔ ان کے اپنے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کے تایا نے کل ہی ان کا رشتہ کسی سے طے کیا ہے۔ الیان نے ساری معلومات اسے فراہم کی۔ اعجاز احمد کا نمبر ملا ہے تمہیں؟ لہجے میں سختی قائم تھی۔ جی سر، گھر کا ایڈریس اور اعجاز احمد کا نمبر میں نے آپ کے نمبر پر واٹس ایپ کر دیا ہے۔ وہ جس دکان پر کام کرتے ہیں وہاں کا ایڈریس بھی ہے۔ الیان یہ کام بھی کر چکا تھا۔ گریٹ! اس نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا اور الیان نے اس پھرتی پر اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ سر میں جاؤں؟ الیان چیئر کے پیچھے کھڑا ہوا۔ اس نے موبائل پر نظریں جماتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ الیان مسکراتا ہوا چلا گیا اور اشتر نے بنا وقت ضائع کیے اعجاز احمد کا نمبر ڈائل کیا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی جلد بازی کر رہا ہے۔ وہ اپنی دکان پر کسٹمرز کو ڈیل کر رہے تھے۔ بجتے موبائل نے توجہ ان پر سے ہٹائی۔ ساتھ بیٹھے لڑکے کو اپنی جگہ پر بٹھا کر وہ دکان سے باہر نکلے اور کال اٹینڈ کی۔ ہیلو! انہوں نے فون کان سے لگایا۔ اعجاز احمد۔ اشتر نے سختی سے ان کا نام لیا۔ جی، اعجاز احمد بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ اجنبی آواز سن کر اعجاز کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں اشتر بات کر رہا ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ کون اشتر؟ میں نہیں جانتا۔ اعجاز نے تو شاید نام ہی پہلی بار سنا۔ جانتا ہوں آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں۔ میں ATGC کا مالک ہوں، شاید آپ نے نام سنا ہو۔ اعجاز صاحب، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ایک انتہائی ضروری کام ہے آپ سے۔ بتائیں کب ملنا پسند کریں گے؟ میں اپنے آفس کا ایڈریس بھیج رہا ہوں، مجھ سے ملاقات کے لیے وہیں آ جائیے گا۔ اشتر کی باروب اور سنجیدہ آواز اسپیکر سے ابھری۔ اس کی آواز سے ہی اعجاز کو اس کی شخصیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور پھر کان سے لگایا۔ لیکن کیوں ملنا چاہتے ہو مجھ سے؟ زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ یہ میں آپ کو مل کر ہی بتاؤں گا۔ بتائیں کب آئیں گے آپ؟ لہجے میں ٹھہراؤ، آواز میں سنجیدگی اور سختی، کچھ تو ایسا تھا جس نے اعجاز کو متاثر کیا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گا، ایڈریس بھیج دو۔ سر ہلاتے ہوئے اعجاز نے حامی بھر لی۔ اوکے، میں ایڈریس بھیج رہا ہوں، مجھے آپ کے آنے کی ٹائمنگ بتا دیجیے گا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اشتر نے فون رکھ دیا۔ اعجاز سوچ میں پڑ گئے کہ وہ کون ہے اور ان سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ موبائل جیب میں ڈال کر وہ دکان میں چلے گئے۔ اشتر نے فون رکھتے ہی تصویر نکال کر دیکھی۔ تم تو واقعی انمول نکلی، وہ اس کی تصویر دیکھتا بولا اور تکتا ہی رہا۔ انمول کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ اس کے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر پہنچنے تک 2 بائیکس اس کا پیچھا کرتی تھیں۔ بہت غور سے دیکھنے کے بعد وہ انہیں پہچانی۔ وہ اس اکیڈمی کے لڑکے تھے۔ آج اکیڈمی کلوز ہوتے ہی وہ باہر ان کے پاس آئی جہاں وہ روز کھڑے ہوتے تھے۔ انمول کو دیکھتے ہی سب نے احتراماً نظریں جھکا لیں۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ کیوں میرا پیچھا روز کرتے ہو؟ سینے پر ہاتھ لپیٹے وہ سختی سے گویا ہوئی۔ کچھ نہیں مس، فرق نظریں جھکائے بولا۔ پھر کیا مقصد ہے تم لوگوں کا؟ کیوں میرے راستے میں آ رہے ہو؟ شکایت لگاؤں گی تم لوگوں کی۔ انمول کا لہجہ مزید سخت ہوا۔ ٹیچر، آپ ہمیں غلط نہیں سمجھیں، پلیز، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ایسا۔ اجمل فوراً بولا۔ پھر میرا پیچھا کرنے کی وجہ؟ سب کی نظروں میں احترام وہ دیکھ چکی تھی۔ مس، اصل میں آپ روزانہ اکیلی آتی جاتی ہیں نا؟ عمر بھی بول پڑا۔ تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تو مس، آپ جانتی ہیں یہ معاشرہ کیسا ہے؟ سب کی طرح زبیر کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ تو انمول کو سمجھ نہیں آئی ان کی۔ مس، بس تسلی کرتے ہیں، بابر منمنایا، ساتھ ہی دل میں خود کو لعنت بھیجی کہ وہ اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ کتنی گری ہوئی حرکت کی تھی ان سب نے۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کیسی تسلی؟ انمول کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ مس،
آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کی رکھوالی کرتے ہیں، آپ اکیلی آتی جاتی ہیں، اسی لیے آپ کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ کوئی بیریا آپ کے پیچھے نہ لگ جائے۔ عبید سمیت سب کی آنکھوں میں نمی چمکی، انمول حیرت زدہ سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ٹیچر، ہم سب آپ کے چھوٹے بھائی ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اجمل نے تھوک نگلتے کہا۔ آپ ہمیں غلط نہ سمجھیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ ہی پہنچنے دیں گے۔ یہ جملہ فلک نے بڑی مشکلوں سے ادا کیا۔ آپ بے فکر ہو کر گھر سے نکلا کریں، آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے بھائی موجود ہیں۔ بابر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیوں کر رہے ہو تم لوگ یہ سب؟ اب کے انمول کے لہجے میں نرمی تھی۔ مس سمجھیں، یہ آپ کی اس نیکی کا بدلہ ہے جو آپ نے میری بہن کی عزت بچا کر کی۔ فلک نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ مجھے کوئی بدلہ یا احسان نہیں چاہیے، میرے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، انہوں نے منع کر دیا۔ مس پلیز، ہمیں سکون ملتا ہے، ہمارے دل کو تسلی رہتی ہے، ہمیں کرنے دیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، زبیر کے لہجے میں التجا تھی۔ میں نے منع کر دیا سو کر دیا، آئندہ میرے پیچھے نہیں آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، انہیں ڈپٹ کر انمول مڑی۔ آپی پلیز، سب نے یک زبان کہا اور انمول نے پلٹ کر انہیں دوبارہ دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، شرمندگی، امید، التجا، احترام سب کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وعدہ کرو پھر بھائیوں کی طرح رہو گے، صرف میرے نہیں، ہر اکیلی لڑکی کے، کیونکہ میں اکیلی نہیں ہوں جو گھر سے نکلتی ہوں، میری طرح اور بھی بہت ساری ہیں، سب کا اسی طرح احترام کرو گے۔ انمول نے ٹھہر ٹھہر کے پوچھا۔ آپی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، آپ کو کوئی بھی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشان کرے تو آپ ہمیں بتائیے گا، ہم حاضر ہیں، عبید نے تسلی دی تھی۔ ٹھیک ہے، اب کی انمول مسکرائی تو ساتھ ساتھ وہ بھی مسکرائے۔ انمول نے گھر کی راہ لی۔ بس اسٹاپ پر کھڑی وہ بس کا انتظار کر رہی تھی، وہ لوگ بائک پر اس کے پیچھے تھے۔ بیٹی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، ایک فقیر اس کے ہاتھ پھیلاتا ہوا آیا۔ انمول نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی، جس کا لباس بوسیدہ اور پھٹا ہوا تھا، وہ بائیں ٹانگ سے معذور تھا اور بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس کی حالت پر انمول کو ترس آ گیا۔ اس نے پرس میں جھانکا لیکن اس کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے۔ ایک نظر فقیر پر ڈال کر اس نے 500 کا نوٹ نکال کر اس فقیر کو دے دیا۔ بہت شکریہ بیٹی، اللہ تمہیں بہت دے، ہمیشہ خوش رہو۔ 500 کا نوٹ دے کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ انمول کو دعائیں دیتا چلا گیا اور وہ بس میں چڑھ گئی۔ رات بھر اعجاز سوچتے رہے کہ وہ ہے کون اور ان سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ اس نے آفس کا ایڈریس بھیج دیا تھا، وہ شہر کے مہنگے علاقے کی طرف تھا جہاں اعجاز اس سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ سوچوں میں گھرے ہوئے انہوں نے پوری رات گزار دی۔ صبح ناشتہ کر کے وہ اپنی بائک پر اس کے آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ میپ کے ذریعے 1.5 گھنٹے کی مسلسل بائک چلا کر اس ایڈریس پر پہنچے۔ بائک سے اتر کر وہ اس شاندار سی بلڈنگ کو دیکھ رہے تھے جس کے چاروں طرف ہریالی تھی اور مرکزی دروازے پر گارڈز تعینات تھے۔ وہ آگے بڑھ کر دروازے تک آئے۔ گارڈز نے تلاشی لے کر اندر جانے کی اجازت دی۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کا استقبال فریشنر کی مسحور کن خوشبوؤں نے کیا تھا۔ سنگے مرمر کا فرش اپنی مثال آپ نا، خوبصورت وال پینٹنگ، چھت پر روشن فانوس وہاں کی شان و شوکت کا پتہ دے رہے تھے۔ ریسیپشن پر انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ اشٹر نے انہیں ملاقات کے لیے بلوایا ہے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے انہیں 2 منٹ ویٹ کرنے کا کہا اور اپنا فون اٹھایا۔ سر، میں آئی کم ان؟ ریسیپشن کا فون سنتے ہی الیان اشٹر کے پاس آیا، جس نے پوری ٹیبلز پر فائلیں پھیلائی ہوئی تھیں اور لیپ ٹاپ پر اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ ہاں بولو، وہ مصروف تھا لیپ ٹاپ پر۔ سر،
وہ اجاز صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے، الیان نے بتایا، اور اس کی حرکت کرتی انگلیاں فوراً تھم گئیں۔ بھیجو انہیں۔ اشٹر نے فوراً سے لیپ ٹاپ بند کیا اور تیزی سے ساری فائلیں سمیٹ کر فریشنر اٹھا کر دائیں بائیں کیا تاکہ سگریٹ کی بو نہ آئے۔ الیان اجاز احمد کے پاس آیا جو دائیں بائیں گردن گھما کر آفس کو دیکھ رہے تھے۔ آئیے سر، الیان نے مسکراتے ہوئے کہا اور انہیں لے کر اشٹر کے روم میں دستک دیتا آیا۔ السلام علیکم۔ اشٹر نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا اور وہ اشٹر کے حسن میں کھو گئے تھے۔ اشٹر نے سر ہلا کر الیان کو جانے کا اشارہ کیا۔ اشٹر صاحب، اشٹر نے ان کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ وہ چونکے اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ بیٹھیے پلیز۔ اس نے ہاتھ سامنے چیئر کی طرف کیا۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھے، ہاتھ میں جولی رکھے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کا روم دیکھنے لگے۔ وہاں اے سی چل رہا تھا، انہیں سکون سا ملا۔ وہ گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ آپ یہاں کے مالک ہیں؟ اس کے تیکھے، مغرور، نقوش باروب شخصیت، آنکھوں میں موجود سرد پان نے انہیں متاثر کیا۔ جی، اجاز احمد کو بغور دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ اس کے سپاٹ لہجے پر اجاز احمد نے زبان ہونٹوں پر پھیری۔ تیکھی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے اشٹر نے 2 گلاس جوس کمرے میں منگوائے۔ کیوں ملنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ اجاز احمد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے سامنے بیٹھا وہ نوجوان کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ اجاز صاحب، نہ آپ کا ٹائم ضائع کروں گا نہ اپنا۔ آپ سے ملاقات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی بھتیجی انمول فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ اکیلا ہوں، ماں باپ یا بہن بھائی کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ بات آپ سے خود کر رہا ہوں۔ اس کے واضح اور 2 ٹوک انداز پر اجاز لمحے بھر کو گڑبڑا گئے۔ اے سی چلنے کے باوجود ان کو ٹھنڈا پسینہ آنا شروع ہوا۔ یہ لیجئے۔ ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اشٹر نے انہیں دیا۔ اجاز نے فوراً سے لیا اور اپنے ماتھے پر پھیرا۔ انمول کو کیسے جانتے ہیں آپ؟ ان کی آنکھوں میں حیرانی ہی حیرانی تھی۔ کیسے جانتا ہوں یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں، فی الحال جو آپ سے کہا ہے اس کا جواب دیجئے۔ اشٹر نے دبے لہجے میں جرک دیا۔ اجاز تھوکتے رہ گئے۔ سوری اشٹر صاحب، میں اس کا رشتہ کر چکا ہوں۔ اجاز نے اپنا جواب دیا اور ان کا جواب سن کر اشٹر نے دائیں جانب چہرہ موڑ کر اپنا غصہ دبایا۔ ٹیبل پر رکھے ہاتھ کی مٹھی بھینچی۔ اجاز سمجھ گئے کہ وہ اس کے غصے کو دعوت دے گئے ہیں۔ رشتہ ٹوٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بویں جھکا کر اس نے درستی سے پوچھا، اور اب وہ اس کے چہرے کو دیکھتے خاموش رہے۔ البتہ وہ اپنی شخصیت سے دوسروں کو گھیرنے کا فن رکھتا تھا۔ اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر مطلوب ہے تو جو کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دیں۔ میں انمول سے بھی بات کر سکتا تھا، لیکن یہ اونچی حرکتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ نہیں جانتی مجھے، اس لیے آپ کو یہاں بلا کر تمیز سے بات کر رہا ہوں۔ بلکہ بات نہیں کر رہا، اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ اشٹر نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا۔ ٹھیک ہے، میں انمول سے بات کر کے آپ کو کل تک جواب دے دوں گا۔ اس کے روب کا سحر ان پر طاری تھا۔ وہ آہستگی سے بولے۔ اشٹر نے سر ہلایا، چیئر پیچھے کر کے اپنی اسٹک اٹھائی اور اسٹک کے سہارے کھڑے ہو کر وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ اجاز کی آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے بائیں پاؤں کو دیکھنے لگے اور اس اسٹک کو بھی، جس کے سہارے سے وہ لڑکھڑا کر چلتا ہوا ان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اپنی بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ پر رکھا اور اسٹک ساتھ رکھی۔ اس حقیقت کے بارے میں انمول کو لازماً آگاہ کیجیے گا، اس نے دائیں ٹانگ پر ہاتھ مار کے خاصے روب سے کہا۔ اس پر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کیجیے گا۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد اس کا جو بھی فیصلہ ہو مجھے بتا دیجیے گا۔ علی، اشٹر نہیں چاہتا کہ وہ دھوکے سے زبردستی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ دانت پر دانت جمائے وہ بغور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔
ٹھیک ہے، میں آج ہی انمول سے بات کروں گا۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں پیون بھی جوس لیے آ گیا۔ ایک گلاس اشتر کے سامنے اور دوسرا اعجاز کے سامنے رکھ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اعجاز نے جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور آدھا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئے۔ اشتر کی نگاہیں بھی انہی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں چلوں پھر؟ باقی کا جوس بھی ختم کر کے انہوں نے اشتر سے جانے کی اجازت طلب کی، جیسے اس سے اجازت لینا بے حد ضروری تھا۔ جی، وہ سر ہلا کر بولا۔ اعجاز نے ہاتھ میں پکڑا ٹیشو چہرے پر پھیرا۔ ایک کام کریں، آپ اپنی تصویر مجھے واٹس ایپ کر دیں تاکہ میں انمول کو دکھا دوں۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر تیزی سے بولے۔ اوکے، شہادت کی انگلی لبوں پر پھیرتے ہوئے وہ بولا۔ اعجاز اسے اللہ حافظ کہہ کر چلے گئے اور اس نے موبائل اٹھا کر اپنی واحد تصویر جو فون کی گیلری میں موجود تھی وہ انہیں بھیج دی۔